اچھا ملائکہ یہ بتائیے گا کہ یہ پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی، بیگم، نہیں سوری، پہلی تین چیزیں، پہلے یہی چیز، یہ آخری چیز پہلے. اچھا چلیں، یہ جو پریشانی ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ان میں بہت معمولی فرق ہے، تھن لائن ہے بہت زیادہ. ایک عام آدمی کو تو سمجھ نہیں آئے گا نا، گھر میں بیٹھے ہوئے کو، کہ میں انگزائٹی کا شکار ہوں، ڈپریشن ہو گیا ہے مجھے. تو آپ تک جانے کی جو سکت نہیں رکھتا مالی طور پہ، وہ گھر میں کیسے اندازہ لگائے کہ وہ کس چیز کا شکار ہے؟ انگزائٹی یا ڈپریشن ہے، یہ صرف پریشانی ہے؟ میرے خیال سے تو وہ آتے ہی نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس. مجھے لگتا ہے وہاں تک آنے میں ان کو مالی تو دور، میرے خیال سے اور بھی بڑے مسئلے آتے ہیں. پہلے ان کو یہ سننا پڑتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یا پھر اس پہ کوئی جادو ہو گیا. ایسے بھی بڑے مسئلے آتے ہیں کہ اس پہ جادو ہوا ہے، یہ سارا دن تھکا تھکا رہتا ہے، اداس رہتا ہے، اس پہ کوئی جادو ہو گیا، کوئی جنشن آ گیا. میرے خیال سے اس طرح کے بڑے مسئلے آتے ہیں. تو میرے خیال سے پہلے فیملی کو ضرورت ہے کہ اس چیز کو ختم کریں اپنی. فیملی میں کیسے اس بات کو سمجھا جائے کہ there is something serious؟ دیکھیں، اگر بندے میں مسئلہ آ رہا ہے، وہ تھکا ہے، پریشان ہے، وہ بتا رہا ہے کہ مجھے میرے ساتھ کوئی مسئلے چل رہے ہیں، تو اس کو سیریس لیں، اس کو سمجھا جائے. کم سے کم بیٹھ کے اگر آپ لائن کہاں ڈرا کی جائے؟ لوگ کہیں گے، گھر والے کہیں گے ہاں پریشان ہے آج کل، بس اتنا کہیں گے. گھر والے کہنے کے کام تو نہیں جانا چاہتا. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈپریشن ہے یا یہ انزائٹی؟ آپ دیکھیں نا، ایک بندے کی روٹین، آپ کے گھر میں ایک بندہ رہتا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کتنے بجے سو رہا ہے، کتنے بجے اٹھ رہا ہے. اگر اس کی روٹین نارمل سے خراب چل رہی ہے، کھانے پینے کی، سونے اٹھنے کی، غصہ اس کو زیادہ آ رہا ہے، تو تب ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. واقعی مسئلہ ہے. ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ تو سست ہو گیا ہے، یا پھر اس کے اندر لاپرواہی آ گئی ہے، یہ نہیں کوئی کام چور ہو گیا ہے. لیکن اس کو سمجھنا چاہیے اس ٹائم پہ. اور ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟ وہ کون سا سمٹم ہے جو مطلب اس پر ریڈ فلیگ ہے کہ یار نہیں، اب there is something serious؟ کیسے پتہ نارملی تو جب آتے ہیں وہ اس سٹیج پہ لے کے آتے ہیں کہ بندہ جب مرنے والا ہے پھر لے کے آتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب آپ کو لگ رہا ہے آپ سے نہیں کنٹرول ہو رہا، غصہ بڑھ گیا، دوائی نہیں کھا رہا آپ کا مریض، روٹین میں اگر مسئلے اس کو آنا شروع ہو گئے، اس کے رویے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو لے جائیں سائیکالوجسٹ کے پاس، کسی تھراپسٹ کے پاس، کہ اس کا علاج شروع کر سکے. کیوں مسئلے آ رہے ہیں؟ ایک دفعہ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے نا کہ مسئلے اس وجہ سے آ رہے ہیں، یہ اس کی لائف میں مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہے آج کل. نہیں، اگر ایٹیچیوڈ میں تھوڑی سی تبدیلی ہی سمٹم ہے تو بیویاں تو ہمیں روزانہ جو ہے شوہروں کو سیکریٹرسٹ کے پاس لے جائیں. یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے وہ. اچھا ملائکہ، آپ ریہیب سینٹر بھی چلا رہی ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سینٹر نہیں، سینٹرز چلا رہی ہیں، اور اس سے پہلے کئی کامیابی کے ساتھ چلا چکی ہیں. اب میں سینٹر بیسیکلی چلا نہیں ہوں. آپ کام کرتی ہیں، وہ تو چلا ہی رہی ہیں نا، ظاہر ہے کام کرتی ہیں تو چلا ہی رہی ہیں نا، یا روک رہی ہیں وہاں پہ؟ ابھی تک تو چل رہا ہے. ہاں. اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں، انزائٹی یا ڈپریشن میں وہ سٹیج کب آتی ہے کہ اس بندے کو اب ریہیب سینٹر لے کے جانے کی ضرورت ہے؟ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا مریض جب دوائی کھانا چھوڑ گیا ہے. دوسرا، وہ خودکشی کے خیالات بڑے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ڈپریشن میں، پریشانی میں زندگی ختم کر دیں. اب گھر پہ اس طرح سے نظر نہیں رکھی جا سکتی، وہ کمرے میں بند کر کے کچھ کر لے، ٹھیک ہے. غصہ بڑا زیادہ آ رہا ہے، وہ کسی اور کو مار دے، نقصان پہنچا دے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسائل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. غصے میں آ کے آپ نے کئی دفعہ نیوز ایسے سنی ہوگی کہ پورا خاندان مار دیا انہوں نے. ڈپریشن میں آ کے ماں نے بچوں کو قتل کر دیا ہے. تو اب دیکھیں کیوں ہوتا ہے. اس سٹیج پہ ہم کہتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے، اور چلیں اس میں ہم اسٹوڈنٹس بھی شامل کر لیتے ہیں، ان کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو خوفناک مسئلہ پچھلے 2-4 برسوں بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے سامنے آیا ہے، وہ ڈرگز ہے. بہت خوفناک حد تک ایسے ہی ہے. تو یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی باتیں ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور ڈرگز، یا بچے جو ہے شوق میں کر رہے ہیں؟ اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. شوق میں بھی شروع کرتے ہیں، کچھ ڈپریشن میں بھی آ کے شروع کرتے ہیں. جب وہ بہت زیادہ لو سٹیج پہ ہو جاتے ہیں تب بھی وہ نشے کی طرف آتے ہیں. یا یہ کہ بہت زیادہ خوشی میں بھی نشے کی طرف جاتے ہیں. کوئی پارٹی ہے، کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ کہ ڈرگز ضروری حصہ بن گیا آج کل. تو دوسرا یہ کہ دیکھ کے بچے سوشل میڈیا پہ انہوں نے دیکھا ہے جو ہیرو ہے وہ ڈرگز کر رہا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، میں نے اس کو ایک دفعہ ایکسپیرینس کرنا، اس پہ ویڈیو بنانی ہے. آج کل آپ کو پتا ہے جیسے ٹرینڈ ہے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنی ہے، تو میں نے ایک دفعہ ڈرگ کرتے وہ جو اسموک ہے اس طرح سے ویڈیو بنانی ہے. ایک آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں سویگ بن گیا ہے. سویگ ایک لفظ سے بڑا غرق کیا ہے ہمارا. ایسے ہی ہے. اچھا ملائکہ، پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں خودکشی کرنے کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. بالکل. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟
اب دیکھیں خودکشی تک بندہ اچانک سے نہیں پہنچتا, بہت سارے مراحل ہوتے ہیں. اس میں گھر کی ٹینشن ہے, کوئی یونیورسٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے, ادارے کی طرف سے کوئی ٹینشن ہے, تو ملٹیپل چیزوں سے گزر کے وہ اسٹیج پہ آتا ہے. شاید وہ بتا نہیں پا رہے بچے جنہوں نے خودکشی کی ہے کہ مسئلہ کیا تھا, کس چیز سے وہ گزر رہے تھے. کوئی ریلیشن شپ کے پرابلمس بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسے بھی تھے. تو بہت ساری چیزیں آپ کو مطلب لے کے جاتی ہیں سوسائڈ کی طرف, خودکشی کے معاملات کی طرف. اچھا ملائکہ یہ بتائیں, یہ جو ریلیشن شپ کے پرابلمز ہیں اس میں ہماری سوسائٹی میں یہ ایک ٹیبو ہے, ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے, نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے اس کا مطلب اس عارضے میں مبتلا ہونے کی, بہت زیادہ, کہ ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے, نہ گھر میں نہ تعلیمی ادارے میں. اب اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی بھی ریلیشن شپ میں ہے, کوئی سیکرٹ ریلیشن شپ ہے, فرض کریں کزنس میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, آپ کا کوئی کلاس میٹ ہے, آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. آپ کا بریک اپ ہو گیا ہے, آپ اس میں کیا ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, آپ خودکشی کی طرف چلے جاتے جب آپ کسی کو بتا نہیں پاتے. دوسرا, جب آپ کو بار بار ایک بندہ ہرٹ کر رہا ہے, ٹاکسک ریلیشن شپ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ہے, تب آپ خودکشی کی طرف جاتے ہیں, ڈپریشن, اس طرح کے مسائل کی طرف جاتے ہیں. اور اس کو میرے خیال سے ڈسکس کرنا چاہیے. اگر آپ گھر والوں سے نہیں کر سکتے. اچھا, آفٹر ڈسکشن بھی ملائکہ یہ جو ایک سننے میں ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, یہ ابھی پچھلے 2-4 سالوں میں سارے ریلیشن شپ جو ہیں ٹاکسک ہو گئے ہیں. پہلے یہ ٹاکسک نہیں ہوا کرتے تھے بالکل بھی, اب اچانک پتہ چلا ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس طرف سے ٹاکسک ہے یا اس طرف سے ٹاکسک ہے؟ وہ اس کو ٹاکسک کہہ رہا ہے, وہ اس کو ٹاکسک کہہ رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کی, یہ ہسبینڈ وائف والے ریلیشن شپ میں زیادہ بلیمنگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے. جب شادی سارے ریلیشن شپس میں ہوتا ہے. نہیں, شادی سے پہلے والے میں تو ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, کیئر کی جاتی ہے. تو وہ بریک اپ ہو جاتا ہے, پھر کیوں, آخر بریک اپ کسی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا. شادی سے پہلے والے ریلیشن شپس میں بھی جو بریک اپ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا, کہ ایک دوسرے کو ٹاکسک ریلیشن ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. اچھا, بریک اپس کے جو میاں بیوی میں تو یہی ہوتا نا کہ جب کوئی تیسرا بندہ ان کی بات سنتا نا, ان کو دونوں پہ ترس آ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی میرے خیال سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں میاں بیوی کے, اس کے سنو اس کو لگتا ہے اس سے زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں, بیوی کے سنو اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں لگتا. نہیں, ایز سائیکالوجسٹ آپ بتائیں نا کہ کہاں پہ بریک لگانی چاہیے, کہاں. میرے خیال سے اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا چل رہا ہے تو ٹاکسک نہیں ہوتا. وہ ہم ٹاکسک کہہ دیتے ہیں کہ اچھا اس نے ڈانٹ دیا تو وہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہو گیا, یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, غصے سے بات کر دی وہ ٹاکسک ہو گیا. یہ ٹاکسک نہیں ہوتا. اچھا چلیں, یہ بھی بتائیے گا کہ شادی سے پہلے جو بھی تعلق رشتے ہوتے ہیں, وہ جب بریک اپ ہو جاتا ہے, اس بریک اپ کے ٹراما سے نکلنے کا آسان نسخہ کیا ہے کسی کے لیے؟ اچھا, اس سے نکلنے کا سب سے پہلے تو یہ حل ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اپنے کلوز ون دوست ہیں ان کے ساتھ تھوڑا رابطہ بڑھا دیں, اپنی روٹین کو مزید تھوڑا بیزی کر لیں, اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف رکھیں تاکہ وہ جو ایک بریک اپ والی جو فیلنگ ہے اس سے آپ نکل سکیں. اور میرا جو مشورہ یہ ہے کہ گھر والوں سے شیئر کریں, یا کوئی نئی مصروفیت تلاش کر لیں. بالکل, کوئی چیز سیکھنا, یعنی نئی مصروفیت میں کہہ رہا ہوں. نہیں بندہ اتھو تانگ ہو گیا, نہیں, وہ پھر دوبارہ مسئلہ بن جائے گا. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی بریک اپ کی سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں اس شخص سے رابطہ بالکل توڑ دینا چاہیے؟ بالکل ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اب ایک بریک اپ ہوا ہے آپ کا, آپ اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں بار بار, اس کا سوشل میڈیا جا کے چیک کر رہے ہیں اس نے اب کون سی پکچر اپلوڈ کی ہے, اب اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ کا اسٹاک کر رہے ہیں اس کو, زخم بار بار تازہ ہو رہا ہے جو آپ کو بریک اپ والا, تو کمپلیٹ آپ ختم کر دیں. جی, تو اب باری ہے سہانا کا سوال مہمان سے. اس میں ہم آپ کو 4 آپشنز دیں گے, ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. سوال یہ ہے, آج کی جنریشن کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 شارٹ کٹ کی تلاش, آپشن نمبر 2 سوشل میڈیا کی مصنوعی دنیا کو فالو کرنا, آپشن نمبر 3 دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنا, آپشن نمبر 4 محنت کے بغیر کم وقت میں سب کچھ حاصل کرنے کی خواہش. 4تھ آپشن ہے جتنا میں نے دیکھا ہے, کہ بہت یہ ہے کہ محنت نہیں کرنی پڑے, بس پیسے مل جائیں, کسی بھی طرح بس پیسے حاصل ہو جائے ہمیں. صحیح. ویسے جنید بھائی میں آپ کو نا یہ بریک اپ سے نکلنے کا ایک نسخہ بتاؤں, جھٹکا, تیر بھائی ہدف, ایسے لگے گا جا کے جیسے سیدھا نشانے پہ تیر لگتا ہے. بتائیں. کیا؟ اپنے موبائل دا کوڈ کھول کے رکھ دیو, کھلی کتاب, جی وہ دا فون آ جائے گا, یار پلمبر دا ایسے لے کیوں فون آ رہا ہے. اور جتنے بھی پلمبروں کے نام کے اوپر نام فیڈ کیے ہوئے نا, سب پلمبروں کے نام پلمبری کر دیں. اچھا ملائکہ, آپ تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, تو اگر فزیکلی ملاقات نہیں ہوتی تو آپ یہ سوشل میڈیا پہ کاؤنسلنگ سے آپ مریض کا علاج کر سکتی ہیں؟
बिल्कुल कर सकती हूँ और हाँ, मैं कर भी रही हूँ। मेरे सही। पास आउट ऑफ कंट्री के भी पेशेंट हैं, उसमें आपकी वीडियो कंसल्टेशंस होती हैं, हम्म, जिसमें यही होता है कि आप फिजिकली सामने बैठे हो, वही फील होती है। हाँ, तो इस तरह से भी इलाज मोस्टली लोगों का हो रहा है और मैंने काफ़ी हद तक पेशेंट्स इस हद तक ठीक भी देखे हैं इस तरीके से। तो recover जब आप होते हैं। सोशल मीडिया पे इलाज करती हैं तो सोशल मीडिया के जो वाईफाई का बिल है वो भी चार्ज करती हैं पेशेंट? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, चलो वो मेरे ख्याल से फीस में पूरा हो जाता है। अच्छा मलाइका, अभी हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, बड़े मायूस चेहरे और बड़ी उनकी बेरौनक सी आंखें हैं, बहुत इसकी क्या ज़्यादा। वजह है? अच्छा, इसकी वजह ये है कि पेरेंट्स ने बड़ा कंपटीशन कर दिया है बच्चों में। सही। उस कंपटीशन में आगे बढ़ते बढ़ते अब एक नर्सरी क्लास का बच्चा होता है, उसको हाँ। वहीं से कह देते हैं कि इतने ग्रेड जिसके आने चाहिए, आने चाहिए। आपके फलाने रिश्तेदार के इतने आए थे, आपके क्यों नहीं आए। अब बच्चे ने इतना प्रेशर जब लेना शुरू कर देना बचपन से ही, तो वो किस साइड पर जाएगा? डिप्रेशन में, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, हर टाइम हाँ। उसको मसला होगा इस बात की तो समझ आती है ना कि उनके अंदर कंपटीशन रखा हुआ है जी। हाँ, हाँ। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कवाली नाइट सुनना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मतलब 12-12 साल के बच्चे ने हाँ, हाँ। जो कवाली नाइट में जो कह रहे हैं ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए, तेनू केड़े जख्म लग गए ने, किताबां तेनू में। केड़े। और आजकल तो हमें तो यही पता ना कि बच्चे को हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या दुख हो सकता है कि जी मुझे एक बोटी कम मिली। हम जब छोटे छोटे थे हम तो यही कहते थे ना कि जी देखो जी अब्बे ਨੂੰ 4-5 बोटियां पा दिया, सानू एक पा गई। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਵਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਚੀਦਾ। और ऐसे बेचारे बापों को अपने बेटों को निकाह नामे अपने दिखाने पड़ते थे कि देखो बेटा मैं इस घर में बाप लगा हूँ, और ऐसी नाखलफ औलाद है आगे से कहती थी अब्बा इस निकाह नामे में 4 गवाहों का जिक्र है, 5 बोटियों का तो कहीं नहीं कर रही है।